الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آخری پارہ سورہ ضحیٰ کی آخری 3 آیات تلاوت کی ہیں اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے. آیات کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. بہرحال یتیم کو آپ نہ جھڑکیں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو بھی نہ ڈانٹیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور آپ کے رب کی جو آپ کے اوپر نعمتیں ہیں ان کو بیان کریں، تذکرہ کریں. نعمتیں بیان کرنے سے شکر کی توفیق ہوگی کہ میری کیا صلاحیت تھی اور اللہ نے اتنا کچھ عطا کیا ہے، تو اس پر شکر کی توفیق ہوگی. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ جو لوگوں کے احسانات کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو وہ لوگوں کے اللہ کے احسانات کا تو شکریہ ادا ہی نہیں کر سکتا. کیوں کہ لوگوں کے احسانات یا مہربانیاں وہ تو تھوڑی سی ہوتی ہیں، تو وہ لوگوں کا بھی جزاک اللہ خیر یا شکریہ آپ کا اس طرح نہیں کہتا. اپنے دنیاوی لحاظ سے کوئی شخص محسن ہے اور اس بندے نے اس کے اوپر احسانات کیے ہیں اور یہ ان کا شکریہ ادا نہیں کرتا، تو یہ ایسا سنگ دل ہے، پتھر دل ہے، اللہ کے احسانات کا شکریہ کیسے ادا کرے گا؟ تو شکریہ کی عادت ہونی چاہیے. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ تھوڑی نعمت پر شکریہ ادا نہیں کرتا تو وہ بڑی نعمت پر بھی شکریہ ادا نہیں کرے گا. عادت جب ہو شکریہ ادا کرنے کی، جزاک اللہ کہنے کی، تو پھر ہر تھوڑی دیر پر، ہر تھوڑی سی بات پر انسان دوسرے کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے اور اللہ کے بھی شکر گزاری کرتا رہتا ہے. علماء نے تو اس حد تک لکھا ہے کہ جب چھوٹے بچوں کی بھی آپ تربیت کریں، تربیت تو ظاہر کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ کپڑے پہنا رہے ہیں، جوتے پہنا رہے ہیں، اب سکول کا بستہ پہنا رہے ہیں، اب اس کو کھانا ساتھ دے رہے ہیں، تو اس کو ساتھ ساتھ کہیں کہ بچے یوں کہو جزاک اللہ جزاک اللہ، امی آپ کا شکریہ. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ بچے کو شکریہ ادا کرنے کی
عادت پڑ جائے گی کہ جس بندے نے بھی جب میرے ساتھ کوئی احسان کا معاملہ کیا تو اس کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات، شکریہ ادا کرنے والا شخص اس کو ایک روحانی مقام ملے گا، اور وہ ہے عاجزی۔ جب آپ دوسرے کو محسن سمجھ رہے ہیں، بڑا سمجھ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں جزاک اللہ خیر، آپ کا بہت شکریہ، آپ اپنے آپ کو محتاج سمجھ رہے ہیں، اس نے جو احسان کیا ہے وہ ہم اس کے مستحق تھے، یعنی ہمیں محتاجی تھی، مستحق نہیں بھی تھے، تو آپ اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، تو آپ اپنے عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں، اور عاجزی اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ تو یوں ہی جب معاشرے میں جزاک اللہ خیر اور شکریہ کی عادت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے احسانات اور نعمتوں کا بھی شکر ادا کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ اللہ کی نعمتیں تو بے شمار ہیں۔ قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ سورہ کہف ختم ہو رہی ہے، 16ویں پارے کا پہلا پاؤ تقریباً۔ فرمایا کہ جتنے سمندر ہیں اس سے اور کئی گنا بڑھا کر سیاہی بنا دیں، جتنے درخت ہیں ان کو کئی گنا بڑھا کے قلم بنا دیں، لکھنے والی مخلوق بھی اور ہو جائے، پورے تختی بنا دیں زمین کو اور زمینوں کو، تب بھی اللہ کی نعمتوں کو کوئی لکھ نہیں سکتا۔ تو جب تھوڑے تھوڑے احسانات کا شکر ادا کرنے کی توفیق ہو، عادت ہو، تو اللہ کے احسانات کا بھی شکر ادا کرے گا۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر نعمت پر شکر واجب ہے، اور سانس کی جو نعمت ہے اس کا خارج ہونا اور پھر آنا، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ ہر دفعہ سانس کا خارج ہونا اور آنا، اس پہ بندہ ایک ہی دفعہ الحمدللہ کہہ سکتا ہے۔ تو پوری زندگی صرف سانس کی نعمت پر بھی شکر ادا کرتا رہے تو نہیں ہو سکتا، تو اور نعمتیں تو الگ ہیں۔ انسان کمزور ہے، اور کمزوری کے ساتھ جتنا کچھ وہ حاضری لگاتا رہے گا، وہ بادشاہ ذات وہ اپنے فضل سے نوازے گی۔ بندے کی تو توفیق دیکھنی ہے، طلب دیکھنی ہے، تجسس دیکھنا ہے، یہ کتنا نیکی کے حاصل کرنے میں محنت کرتا ہے، سفر کرتا ہے، خرچ کرتا ہے۔ اتنا تو نہیں کر سکتا، لیکن کچھ تو اس کی ادا جو ہو رہی ہے اللہ کو پسند آ جائے گی اور اس کا کام بن جائے گا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہیں اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، تو اس میں یہ فرمایا پہلا جملہ کہ جو دنیاوی محسن کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر کیسے ادا کرے گا؟ جو اپنی تھوڑی سی نعمت پر شکر نہیں ادا کرتا تو کثیر نعمتوں پر شکر ادا کیسے کرے گا؟ اور سنو کہ ہر نعمت پر شکر واجب ہے، ہر نعمت پر شکر واجب ہے۔ مال کی نعمت ہے، اس پر شکر یوں واجب ہے کہ مستحق کو دیا جائے، اس میں سے صدقہ نکالا جائے۔ جان کی نعمت ہے، عبادت اور ریاضت میں خرچ کی جائے۔ علم کی نعمت ہے، ہنر کی نعمت ہے، تو اس کو دوسرے کو سمجھایا جائے۔ علم والے لوگ تو کنجوس نہیں ہوتے، سخی ہوتے ہیں۔ جو بھی کوئی تھوڑا بہت علم دین کی بات کر رہا ہوں کہ تھوڑا بہت جو بھی کوئی جانتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ دوسرے کو سکھا دوں، نماز صحیح کرا لوں، کلمہ درود صحیح کرا لوں۔ لیکن یہ جو دنیاوی ہنر والے لوگ ہیں یہ بڑے بخیل ہوتے ہیں۔ جب طالب علم کسی شاگرد کو اپنے پاس دنیاوی ہنر والے لوگ فرض کریں کہ وہ گاڑی کی سیٹیں بنانا وہ استاد جانتا ہے، سلائی کر کے اندر بھرائی کر کے نا سیٹ آرام دہ بناتا ہے۔ اب غریب لوگ
اس کے پاس اپنے بچے چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کو بھی کام سکھا دیں، تنخواہ تو نہیں ہے لیکن وہ ان سے خدمت لیتا رہتا ہے اور کئی سال تک خدمت لیتا ہے، بڑی عرصے کے بعد اس کو کینچی پکڑاتا ہے کہ یوں آپ کاٹنا تو یوں سیٹ ہوتی ہے تو یوں ہوتی ہے۔ ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے شاگرد زیادہ ہو جائیں گے تو وہ دکانیں زیادہ بن جائیں گی تو پھر آپ کے رزق میں کمی ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، روزی رزاق اللہ ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی جو دنیاوی ہنر والے لوگ ہیں، درزی ہے، طالب علم جو شاگرد اس کا ہوگا مار کھاتا رہے گا، حاضری دیتا رہے گا، ڈانٹ ڈپٹ، حتیٰ کہ بعض لوگ گالیاں بھی نکالتے ہیں، وہ برداشت کرتے رہیں گے اور بڑے عرصے کے بعد اس کو شلوار کاٹنا سکھائے گا۔ تو فرمایا کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ صدقہ کرے، یہ اس نعمت کی شکر گزاری ہے۔ صحت اچھی ہے، اس میں جانی عبادت کرے، ریاضت مجاہدہ کرے۔ کوئی ہنر ہے تو وہ بھی دوسرے کو دے۔ وہ بچہ دنیاوی لحاظ سے جب وہ آپ سے ہنر سیکھ لے گا اور اپنے گھر کا چولہا جلانے کا سبب بن جائے گا تو یہ اس دنیاوی استاد کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ جس طریقے سے کسی کو قرآن پڑھا دیا، نماز پڑھا دی تو صدقہ جاریہ ہے، ایسی کسی کو دنیاوی ہنر سکھا دیا اور وہ رزق حلال کمانے کے لحاظ سے اپنے گھر کا ایک کفیل بن گیا تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تو اسی کو آپ نے فرمایا کہ ہر نعمت پر شکر واجب ہے اور منعم کے احسانات کا شکریہ یوں ہے۔ اور آخر میں آپ نے جملہ ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین شکر گزاری یہ ہے کہ کسی نعمت کو بھی ناجائز جگہ پر استعمال نہ کیا جائے، یہ نعمت کی شکر گزاری ہے۔ آنکھ ہے، کان ہے، انسان کا نفس ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، پیسہ ہے، عہدہ ہے، صحت ہے، اولاد ہے، جو بھی نعمت ہے، اس نعمت کو محسن کی مرضی، منعم کی مرضی کے مطابق خرچ کرنے کا نام شکر گزاری ہے۔ منعم سے مراد اللہ پاک ہیں، اور منعم کی نعمت کو ناجائز جگہ میں خرچ کرنے کا نام ناشکری ہے۔ تو یہ جامع معنی تعریف ہے۔ ہر بندہ جو اس کے اوپر اللہ کی نعمتوں کی ہر وقت بارشی ہو رہی ہے، وہ سوچ سکتا ہے کہ میں کون سی نعمتوں کو اچھی جگہ میں خرچ کر رہا ہوں اور کہاں مکروہ جگہ میں خرچ کر رہا ہوں وغیرہ، تو وہ ناشکری ہو رہی ہے اگر ناجائز جگہ میں خرچ ہو رہی ہے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ قرآن مجید نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انعامات گنوائے کہ آپ یتیم تھے اور ہم نے کیسی پرورش کرائی، آپ بے علم تھے اور ہم نے آپ کو کتنا بڑا علم عطا کیا ہے، اور آپ ظاہری طور پر مالدار نہیں تھے تو بڑے مالدار لوگوں کو آپ کا بعض کو دوست بنا دیا اور بعض کو آپ کے نکاح میں لے آئے، یعنی آپ کو کوئی محنت بھی نہیں کرنی پڑی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آپ نے مزاربت کے طور پر کاروبار کیا تھا وہ شادی سے پہلے کا تھا، اور اسی معاملے سے وہ متاثر ہوئی تھی اور اس کی طرف سے نکاح کا پیغام آیا تھا۔ آپ نے پھر مشورہ کیا اور اس کو قبول کیا، جبکہ وہ اس لحاظ سے 40 سال کی تھی، آپ 25 سال کے تھے۔ دنیا تو ذرا سی عمر زیادہ ہو لڑکی کی تو کہتے ہیں نہیں جی ایسا نہیں ہے، سنت تو اس طرح ہے۔ اور آپ کے ساتھ ایک اللہ کی طرف سے خصوصی سارے کام ہو رہے تھے نا، تو ایسی ہی تجربہ کار خاتون کی آپ کو ضرورت تھی کہ امی تو تھی نہیں، تو اس کا بڑا کاروبار تھا، وہ سارا پیسہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا۔ تو وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ،
اے نبی آپ کے پاس مال کم تھا، ہم نے دیا تھا، اور ان کو تو وہ غلام ملا تو بھی انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیانات میں یوں فرمایا کرتے تھے، ما نفعنی مال کمال ابی بکر رضی اللہ عنہ، مجھے اپنے ساتھیوں میں سے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے فائدہ پہنچایا ہے۔ اور یہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داود، تمام صحاح ستہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ جو خواہش کے پیروکار ہوتے ہیں نا جی، نفس کے پیروکار، وہ احادیث میں سے اس حدیث کو لے لیتے ہیں جو اپنے خواہش مزاج، اپنے نظریے کے مطابق ہوتی ہے، اور ان حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو اپنے نظریے کے خلاف آ رہی ہوتی ہے۔ یہ حدیث سب صحاح ستہ والوں نے نقل کی ہے۔ آپ کے ہجرت کا سفر ہے، سارا انتظام ابو بکر کا ہے رضی اللہ عنہ، اس کے علاوہ بھی۔ اور جب یہ آپ نے ایک دفعہ تقریر میں یہ بات فرمائی کہ ما نفعنی مال کمال ابی بکر، مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے فائدہ دیا، تو وہ رونے لگ گئے۔ حدیث کہتی ہے فبکا ابو بکر، اور پھر جب رونا سنبھل گیا تو عرض کیا اللہ کے رسول، میں، میری اولاد، میرا مال، یہ ہے ہی سب آپ کا، اس پہ میرا کوئی احسان نہیں ہے کہ میں نے اپنا مال سارا آپ کے قدموں میں ڈال دیا ہے۔ اور آپ کا جملہ، آپ نے فرمایا کہ سب ساتھیوں کے احسانات وغیرہ ہیں، میرا خیال کرتے رہے، مالی طور پر بھی، جانی طور پر بھی، ہر لحاظ سے، لیکن میں ان کا بدلہ دے چکا ہوں۔ ایک ساتھی میرا ایسا ہے کہ جس کا بدلہ میں دنیا میں نہیں دے سکتا، وہ میں اللہ سے درخواست کروں گا، اس ساتھی کے احسانات کا بدلہ میرا رب اس کو آخرت میں عطا کرے گا، اور وہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو بات یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ مالداری میں کم تھے، فاغنا، ہم نے آپ کو مستغنی کر دیا، مال کی ضرورت ہی نہیں رہی، ایسے آپ کو جانثار دے دیے نا کہ جو جان کی قربانی دینا بھی فخر سمجھتے تھے، مال دینا ان کے لیے کیا مشکل تھا۔ تو نبوت کے بعد آپ نے کوئی کاروبار نہیں کیا، یہی سب سے بڑا کاروبار تھا آپ کا کہ صبح و شام، دوپہر، اٹھنا بیٹھنا، ہر وقت ساتھیوں کی تعلیم و تربیت کرنی ہے۔ اور اس طرح کے آپ کو ساتھی اللہ نے دیے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا ابو بکر صدیق ہیں، اور کئی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں۔ تو فرمایا کہ ہم نے آپ کو مالدار بنا دیا، یہ ہمارے احسانات ہیں آپ پر۔ ہماری چند دن جو وحی نہیں آئی اور آپ پریشان ہو گئے، یہ تو اتنی نعمتیں ہیں، اور نعمتیں ہوتی رہیں گی، ہوتی جائیں گی۔ وحی جب نہیں آئی تو اس کے کچھ عرصے بعد یہ صورت نازل ہوئی، اور بھی کچھ آیات نازل ہوئیں۔ وحی کے نہ آنے کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے تھے، اور یہ بات ہم کر چکے ہیں کہ دشمنوں نے تیر چلانے بھی شروع کر دیے۔ لیکن یہاں ایک اور بات بتانی ہے، پریشان کیوں ہیں؟ آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے، یہ اہل تصوف کا موقف بیان کر رہا ہوں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہوتا ہے نا وحی کے لحاظ سے، جبرائیل کا آنا جانا، سلام پیش کرنا، یہ عروجی کمالات ہیں اور وصول الی اللہ ہے، یعنی اللہ سے ملاپ کی ہر روز صورت سامنے آ رہی ہے۔ یہ عروجی کمالات ہیں، اور آپ کے عروجی کمالات بہت اونچے ہیں، بہت اونچے ہیں۔ فکان قاب قوسین او ادنا، ہم نے جب آپ کو معراج پر بلایا
تو ایک کمان جتنا تو فرق تھا اللہ اور نبی کے درمیان میں بیٹھنے کا. یہ عروجی کمال ہے. عروجی کمالات میں ترقی کا ہونا اور اس کی خواہش ہونا، یہ ایک ہر نیک بندے کو لالچ ہوتی ہے تو پیغمبر کو اونچی ہوتی ہے. یہ عروجی کمالات ہیں کہ ہر روز جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں، ملاقات ہو رہی ہے، اللہ کا سلام آ رہا ہے. اب وہی جب نہیں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی ہے کہ وصول اللہ نہیں ہو رہا، وصل اللہ سے رابطہ، ملاقات، قرب، اس میں کہیں کمی تو نہیں آ گئی. اس وجہ سے آپ پریشان تھے. تو جب آپ پر یہ صورت نازل ہوئی تو بتایا گیا کہ عروجی کمالات اور نزولی مقامات یہ دونوں وصول اللہ میں کمال تک ہیں، کیونکہ پیغمبر کا کوئی کام اپنا نہیں ہوتا. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان فرماتے تھے نا تو ایک ساتھی لکھتا تھا، تو کچھ دن بعد اس نے لکھنا چھوڑ دیا. تو آپ نے پوچھا کہ آپ تو میرے احادیث وغیرہ فرمان لکھتے تھے تو لکھتے کیوں نہیں ہو؟ تو اس نے کہا حضرت مجھے کسی ساتھی نے منع کیا ہے کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں بھی ہوتے ہیں تو آپ تو سارا کچھ ہی لکھتے رہتے ہیں، تو اس لیے پھر میں لکھنا روک دیا. تو آپ نے فرمایا سنو، میرا غصہ، میرا تبسم، میرا جاہو جلال ہو، جمال ہو، ہر وقت میرے منہ سے شریعت کے مطابق بات نکلے گی. آپ لکھتے رہا کرو، جس کو قرآن نے سورہ نجم میں بیان کیا کہ ان هو الا وحی یوحی وما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی. ہمارا پیغمبر اپنی خواہش سے کوئی بول بولتا ہی نہیں ہے، جو بول بولتا ہے وہ ہماری طرف سے القاء ہوتا ہے، یا وحی ہوتی ہے یا الہام ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جب آپ اللہ سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں وحی کے ذریعے سے یا عرش پر، تو وہ بھی وصل اللہ ہے، اللہ سے ملاپ ہے. جب آپ لوگوں کے سامنے واعظ و نصیحت اور تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. بے شک وہ نزولی مقامات ہیں، لیکن اس نزولی مقامات میں کہ جو آپ انسانوں کی دینی، اخلاقی، معاشرتی تربیت کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا راستہ ان کو دکھا رہے ہیں، تو وصل اللہ اس میں بھی حاصل ہے اور وصل اللہ اس میں بھی حاصل ہے. اور مقصود زندگی وصل اللہ ہے جو دونوں حالتوں میں حاصل ہے. جبرائیل آئے تب بھی آپ وصل اللہ کے مقام پر ہیں، وہ نہ آئے اور لوگوں کو آپ واعظ و نصیحت کریں تو تب بھی آپ اللہ کے لیے بات کر رہے ہیں، وصول اللہ آپ کو حاصل ہے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب اگلی بات ہے، بڑی خاص بات کرنے لگا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں کتنا انقلاب آیا. راہزن، رہبر و رہنما بن گئے. تلوار سونت کر آنے والے، نبی کو قتل کا پروگرام رکھنے والے، وہ غلام بن گئے. جی اسی طرح کہ ایک تھے ابو بکر، پھر ایک تھا غلام، پھر ایک تھا بچہ علی، پھر ایک تھی حضرت ختیجہ. اور 23 سال کو اتنی بڑی عمر نہیں ہوتی. ہمارے بادشاہوں کو تو 70 سال ملے اور پاکستان پیچھے کی طرف ہیں، دوڑ پیچھے کی طرف، اے گردش ایام تو. اقبال نے تو کچھ اور کہا تھا کہ پیچھے کی طرف دکھا دے اے تصور، پھر گردش ایام تو دکھا دے اے تصور، پھر وہ صبح و شام تو دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو. یہ اقبال یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی ماضی کو دیکھیں تو آپ کے بڑے بڑے اونچے حکمران، بادشاہ، اسلام والے لوگ گزرے ہیں نا جی، تو اس کی طرف آپ بنو، ایسے بنو، نہ یہ کہ جھاڑو دیتے رہو جی کچھ بچا ہے کہ رہ گیا ہے. جی یہ وصل اللہ کی بات کر رہا ہوں اور ایک خاص بات کرنے لگا ہوں. سمجھ آ جائے تو اچھی بات ہے، نہ آئے تو پھر آپ کو ہماری کلاس لینی چاہیے نا، سبق پڑھنا چاہیے نا. آپ نے پڑھا جو وہ چیز ہے، دوسری تو وہ سمجھ آتی ہے نا، ہمیں وہ نہیں سمجھ آتی. وصل اللہ، اللہ سے ملاپ.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل آئے، ملاقات ہو، معراج پر آئیں، وصل اللہ حاصل ہے، اللہ سے ملاپ حاصل ہے۔ آپ لوگوں کی واعظ و نصیحت کریں، وہی نہ آئے چند دن، وصل اللہ حاصل ہے، کیونکہ نزولی مقام ہے، عروجی کمال ہے، دونوں سے مقصد اور مطلب اللہ سے رابطہ ہے۔ جیسے ایک بندہ ہے، عمرے میں جا رہا ہے، حج میں جا رہا ہے، صدقہ خیرات تقسیم کر رہا ہے، اس کو اللہ ملا ہوا ہے نا، تبھی تو کر رہا ہے، اور ایک جگہ میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہا ہے، وصل اس کو بھی ہے، اللہ کی ملاقات اس کو بھی حاصل ہے۔ امام غزالی نے تو ایک بہت اونچا جملہ لکھا ہے، فرمایا طریق الوصول الی اللہ تعالی بقدر انفاس الخلائق، اللہ کو پانے کے لیے اتنے راستے ہیں، کوئی پانا تو چاہے اللہ کو، اللہ تعالیٰ کو، اللہ جل جلالہ کو حاصل کرنے کے اتنے راستے ہیں جتنے مخلوق کے سانس ہیں، سانس کی کوئی گنتی ہو سکتی ہے؟ اللہ کو پانے کے لیے تو وصل الی اللہ، وہی آئے معراج ہو وہ بھی ہے، اور وصل الی اللہ آپ صفا پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں کو توحید کا درس دیں تو وہ بھی وصل الی اللہ ہے۔ جو بات کرنے لگا ہوں وہ اور ہے۔ 23 سالہ زندگی کیا زندگی ہے، اور اس میں 13 سال تو اور مظلومی زندگی تھی مکہ مکرمہ کی، 10 سال ہیں آگے۔ خطہ عرب میں آپ کی حکومت بھی قائم ہو گئی، شاگرد بھی بن گئے، اسلام بھی پھیلنے لگ گیا، سینکڑوں میں عالم اور قاری مجاہد بھی تیار ہو گئے، اور خطبہ حجۃ الوداع میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے، جو گنتی میں آئے 1,24,000 تھے، لیکن کوئی لوگ حج میں نہیں بھی آ سکے تھے، مسلمان تو تھے۔ یہ ایسا کیوں ہوا؟ جبکہ بعض پیغمبروں علیہ السلام کی بڑی بڑی عمریں تھیں، اور اتنی بڑی عمر کے بعد لوگ تو چند تھے۔ ہم ان کی تبلیغ میں نقص نہیں نکال رہے، انہوں نے اپنی طرف سے انتھک محنتیں کی ہیں، اور سینکڑوں سال عمر پا کے سینکڑوں لوگ ایمان کی طرف نہیں آئے، سینکڑوں لوگ بھی، جس میں مثال کے طور پر نوح علیہ السلام ہے، 83-87 لوگ ہیں 950 سال کی تبلیغ کے نتیجے میں، اس طرح اور بھی پیغمبر ہیں۔ میں امام الانبیاء، خاتم النبیین، محبوب الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال بتا رہا ہوں کہ 23 سالہ زندگی ہے، اتنا بڑا انقلاب آیا۔ سابقہ لوگ بت پرست تھے، پہلی امتوں کے لوگ راہزن تھے، قاتل تھے، لیکن بچیوں کو زندہ قتل نہیں کرتے تھے، بچیوں کو زندہ دفن نہیں کرتے تھے۔ سابقہ امت اس جہالت میں تو بچیوں کو قتل کرنا نہیں، زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ راہزنی چھوڑو، قتل و قتال چھوڑو، سودی لین دین چھوڑو، 23 سال میں اتنا انقلاب آیا، یہ کیا بات ہے؟ یہ سمجھنے کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ حوصلہ، وہ صلاحیت، وہ ظرف عطا کیا تھا کہ آپ ساتھیوں کے ساتھ ملنسار تھے۔ جو ساتھی آتا ہے مل سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، بات سن سکتا ہے، اور باقاعدہ اس میں ملاقات کے اوقات مقرر تھے۔ جب ساتھیوں کے ساتھ ملن جلن ہوا تو بات پھر زیادہ اثر کرتی گئی۔ 23 سال کے نتیجے میں 1.5 لاکھ کے لگ بھگ بندے بن گئے۔ آپ حاتم طائی کا نام آپ نے سنا ہوا ہے، حاتم طائی کا بیٹا ہے عدی، یہ فتح مکہ کے موقع پر بھاگ گیا تھا کہ ہم اسلام نہیں لائیں گے، اور ان کی بہن رہ گئی تھی اور اس نے بھی اسلام نہیں لایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کا علاقہ بھی فتح کر لیا، طائف وغیرہ بھی، اور مکہ بھی فتح ہو گیا۔ اس عورت نے کہا کہ مجھے حفاظتی دستے دیے جائیں، اور مجھے جدھر میرا بھائی بھاگ کے گیا ہے مجھے وہاں پہنچا دیا جائے۔ آپ نے ایسا کیا، اور وہ چادر جو دی نا جس خاتون کو، وہ یہی خاتون ہے۔ آپ نے قصہ سنا ہوا ہوگا نا کہ ایک مشرک عورت دوپٹہ اترا ہوا تھا تو آ رہی تھی، تو آپ نے اپنی چادر دے دی تھی۔ ظاہر ہے چادر جب اتنی برکت، حضرت محمود غزنوی رحمہ اللہ تعالی اپنے استاد شیخ ابو الحسن خرقانی کا
جبہ سجدے میں رکھ کے دعا کرے تو فتح اللہ عطا کرے۔ جس پیغمبر کی چادر جس مشرکہ عورت کے سر پہ آئی، کیوں نہ اللہ اس کو ایمان کی دولت عطا کرے گا۔ ایک اللہ کے ولی کا کرتا اور کپڑا ہیں جی، کوئی رومال ٹوپی وہ مل جائے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں سب کچھ پڑھتا تھا، لکھتا تھا وغیرہ وغیرہ نا جی، تو بھول جاتا تھا۔ ایک دفعہ اپنے شیخ کے پاس گیا، ولی اللہ شیخ کے پاس گیا، اس نے وہ ٹوپی دے دی، وہ جو پگڑی کے نیچے نہیں رکھتے تھے، وہ پھوڑ کے، وہ تنکوں کی پٹھوں کی بنی ہوئی نا ایک، وہ اکڑ کے رہتی تھی، اور وہ شملہ بھی اوپر علماء رکھتے ہوتے تھے، فتویٰ نہ لگانا، وہ شملہ بھی جائز ہے۔ کبھی شملہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے اوپر، جو جیسے مولانا عبدالستار نیازی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ یا مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ حضرات نا جی اوپر وہ یوں شملہ رکھتے تھے، تو یہ بھی وہ اس اکڑی ہوئی ٹوپی پر شملہ صحیح ہوتا تھا۔ تو وہ جو بندہ تھا عالم جس کو بھول جاتی تھی بات، وہ بھی بڑے مشہور عالم ہیں، برداشت ہو جائے تو بتا دوں گا۔ پیر کے پاس گئے اور یہ نقص بتایا، کمزوری بتائی، اس نے کہا اچھا چلو یہ ہماری ٹوپی لے جاؤ۔ وہ جو پٹھے سے بنی ہوئی ٹوپی، اس کو تو دھویا نہیں جاتا، اور یہ مولوی لوگ تیل شیل تو لگاتے ہیں کہ دماغ تھک جاتا ہے، تو وہ ٹوپی بھی جی پوری وہ تیل اور یوں اس طرح ہو گئی تھی۔ انہوں نے یہ کیا کہ اب یہ ٹوپی اپنے شیخ کی پہننا، چلو بطور برکت کے کبھی پہن لیں گے، جیسے حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ نے کبھی آپ کا جبہ پہنا لیکن پھر برکت کے لیے رکھ لیا، ایک آدھ دفعہ پہن لیا۔ انہوں نے بھی ایسا کیا اور ٹوپی رکھ لی ایک بالٹی کے اندر پانی ڈال کر اس میں۔ کچھ عرصے کے بعد دیکھا تو ٹوپی بالکل صاف ستھری ہو گئی اور پانی سارا شربت بن گیا ہے۔ ادب میں یہی کہنا چاہیے، وہ ٹوپی کا جو کچھ تھا اس کے ساتھ تبرک وہ سارا اس پانی میں آ گیا ہے۔ اس مرید نے یہ سوچا کہ اس ٹوپی کی میل نے بھی کتنی ریاستیں کی ہوں گی، کتنی نیکیاں کی ہوں گی ہیں جی، تو وہ سارا پانی پی گیا۔ اس کے بعد اللہ نے وہ مقام عطا کیا کہ کوئی چیز پڑھی سیکھی مطالعہ کیا نہیں بھولا۔ یہ کون ہے؟ یہ تفسیر مظہری والے مصنف ہیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تعالی، اور اس کے پیر ہیں مظہر مرزا جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، جن کو شیعوں نے شہید کیا تھا آخر میں، یہ مرزا مظہر جانے جانا۔ اور اسی وجہ سے قاضی ثناء اللہ صاحب نے اپنی تفسیر کا نام بھی تفسیر مظہری رکھا ہے، مرزا مظہر اپنے شیخ کے نام سے، اور بڑی مقبول تفسیر ہے اور جامع تفسیر ہے، اور مطلب ہے کہ وہ ضعیف اور ایسی چیز کو وہ نہیں لیتے، اب تو اردو میں بھی ترجمہ ہے۔ تو بات کر رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر، وہ حاتم طائی کی بیٹے کے سر پر آئی، بیٹی کے سر پر آئی، اس کو حفاظتی دستہ دیا، وہ یمن پہنچ گئی، بھائی سے ملاقات ہو گئی عدی سے، اور کہا بھائی بات یہ ہے میری نصیحت ماننا چاہتے ہو تو جتنا جلدی ہو سکے مدینہ طیبہ میں اس ہستی کی قدم بوسی کرو۔ وہ پہنچے، پھر اس کے دل میں اسلام گھس چکا تھا۔ اس خاتون دیکھیں نا، وہ طالبان کے پاس وہ جو آئی تھی صحافیہ لڑکیاں، انہوں نے جب حیا کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ کیا تو اس وقت بش کی کہ پتہ نہیں ڈبلیو بش کی حکومت تھی، ان کے پاس نام ہی کوئی نہیں ہوتے، بش اور ڈبلیو بش حکومت تھی۔ ان لڑکیوں نے جب بتایا کہ ہم نے طالبان ان نوجوان لڑکوں میں ان کی نگاہوں میں جو حیا پایا وہ اپنے والد اور اپنے بھائیوں کی حیا میں بھی نہیں پایا، پھر فوراً ان کو سائڈ کر دیا تھا۔ اسلام کا یہ تعارف ہے کہ اسلام کے نوجوان بچے کی نظر اتنی پاک ہوگی کہ اس حیا اور پاک دامنی سے ایک مشرکہ لڑکی کے سر پہ دوپٹہ رکھنے سے وہ اتنے متاثر ہوئے کہ اس ادا سے ہی سارا گھرانہ مسلمان ہو گیا۔ وہ آئے مدینہ طیبہ میں، لیکن جو میں بات بتانا چاہتا ہوں جو میرے موضوع سے مناسبت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملنسار تھے، ملنسار تھے۔ ایسا نہیں
کہ ہم اتنے بڑے قائد ہیں، ہمیں اپنا M&A بھی نہیں مل سکتا. آپ ملنسار تھے اور سب سے ملتے تھے. وہ ایک الگ بات ہے کہ پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنا ہوتا تھا یا حضرت بلال رضی اللہ، تو اچھی بات ہے کہ انتظامی لحاظ سے، اور وہ سمجھاتے بھی تھے کہ اس طرح مل کے جاؤ، متکبرانہ انداز میں نہ جاؤ. قیصر و کسریٰ کے وفد سے آپ نے ملاقات نہیں کی تھی، ہم موضوع سے پھر ہٹ جائیں گے. وہ بڑے متکبرانہ انداز میں آئے تھے، 3 دن پھرتے رہے، آتے تھے آپ چہرہ دوسری طرف کر لیتے تھے. پھر علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا کہ یہ کائنات کا سب سے بڑا عظیم انسان ہے، آپ متکبرانہ انداز میں نہ جاؤ، عاجزانہ انداز میں جاؤ، ہمارا جبہ پہن کر جاؤ، ملاقات ہو جائے گی. پھر ملاقات ہو گئی. میں جو بات بتانا چاہتا ہوں، عدی پہنچ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا، حالانکہ ابھی تو مسلمان نہیں ہوئے. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی. مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کی عطا کردہ روشنی سے سمجھ جاتا ہے. آپ سمجھ گئے وہ کس انداز میں آ رہا ہے. حضرت حمزہ تو پریشان ہوئے تھے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے. آپ نے فرمایا حمزہ چھوڑو، آنے دو عمر کو، کیونکہ وہ اتقوا فراست المؤمن. آپ سمجھ گئے تھے کہ کس انداز سے عمر آ جا رہا ہے. آج وہ قاتل نہیں، غلام بننے آ رہا ہے. حدیث کو آپ سمجھ گئے، استقبال کیا وغیرہ وغیرہ. اور آپ نے کہا چلو گھر چلتے ہیں. یہ بھی ایک، چونکہ ایک سردار کے بیٹے تھے، اور انزل الناس منازلہم، سمجھ رہے ہو بات. حضرت عائشہ راوی ہیں، بخاری نے روایت کیا ہے کہ ہر بندے کو مقام دو جتنا اس کا مقام ہے، ہر بندے کو عزت اتنی دو. میں ایک دفعہ مفتی محمد اقبال صاحب مدظلہم کو، وہ جو گورڑے کے قریب ہے، بزرگ آدمی، ملنے گیا تو میرے ساتھ ایک شخص تھا جس کی ظاہری شکل جنرل ضیاء الحق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملتی تھی. تو مفتی صاحب نے اس کا بڑا احترام کیا. جنرل ضیاء الحق صاحب کے جو بیٹے ہیں، ان کا بھائی، وہ بھی پورے ضیاء الحق صاحب کی طرح ہی ان کی وجہ کرتے تھے. ادھر اپارا میں ہوتے تھے، باٹا کے اس میں مینیجر تھے. میری کئی دفعہ ملاقات رہی. ضیاء صاحب اچھے آدمی تھے، جس کو نہیں پسند آتا خیر کوئی بات نہیں، اللہ والے آدمی تھے، نیک آدمی تھے. تو باقی کمزوریاں کس میں نہیں ہیں. آپ بادشاہ کے لحاظ سے سوچیں نا کہ ہمارے بادشاہوں کی حالت کیا ہے، کیا ان کا کردار ہے، کیا ان کے طریقے ہے، کیا ان کے افکار ہیں، کیا ان کی رات ہے، کیا ان کے ٹیلی فون ہیں، کیا ان کے مزاج ہیں، کیا ان کا رقص ہے، کیا ان کے کھانے ہیں، کیا ان کا جانا ہے. اس لحاظ سے دیکھ کے کہہ رہا ہوں کہ جنرل صاحب ایک اچھے نیک آدمی تھے. تو مفتی صاحب نے اس بندے کا احترام کیا. ہمارا تو اس لحاظ سے کہ چلو طالب علم ہے یا مولوی صاحب ہے، لیکن وہ سمجھ گئے کہ یہ کیا بات ہوئی. تو ساتھیوں کو بتایا کہ بزرگوں نے یہ سمجھایا ہے کہ کس اونچے بندے کی شکل کے مشابہ بھی کوئی شخص آ جائے تو اس کا بھی احترام کیا جائے. آپ نے ہادی کا احترام کیا اور پھر آپ نے فرمایا چلو گھر چلتے ہیں، اور اس کا ہاتھ میں پکڑا اور گھر کی طرف لے جا رہے. گھر بھی کوئی اتنا بڑا فارم ہاؤس نہیں تھا ہیں جی کہ وہاں علیحدہ مہمان خانے ہوں گے، علیحدہ کلیچیں بچھی ہوئی ہوں گی، لیکن ایک احترام مقصد تھا. جو فقیر کے پاس ہے وہ احترام ہے. تو آپ نے ہاتھ پکڑا اور آگے لے کے جا رہے ہیں نا جی. تو ایک خاتون آ کر باتیں کرنے لگ گئی، بڑھیا، جبکہ وہ آدھی کہتے ہیں کوئی کام کی بات نہیں تھی، لیکن میں تو پہلے ہی اس شخص پر فدا تھا. لیکن اس خاتون کی بے معنی گفتگو اتنی دیر تک آپ کھڑے ہو کر سنتے رہے. یہ بھی نہیں فرمایا کہ چلو بیٹھ جاتے ہیں، کہ وہ اس کو بیٹھنا ہو سکتا ہے، نہ ہو سکتا ہو، بیمار ہو، بوڑھی ہو. بلا وجہ کی اس کی محمل گفتگو تھی، بار بار وہ گفتگو کا تکرار کر رہی تھی. میں تو پہلے ہی اس شخص پر فدا اپنی بہن کے کہنے پر ہو چکا تھا، لیکن جب اس کے تحمل اور برداشت، ملنساری کا یہ انداز دیکھا تو ہم نے کہا دنیا میں اگر کوئی سردار بھی ہے تو یہی ہے جس کے ہاتھ پر بیعت ہو، اسلام قبول کرے تو وہ بھی یہی شخص ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سالوں میں جو اللہ نے اتنی مقبولیت عطا کی کہ دنیا کے اس کے شاگرد اتنے تیار ہوئے کہ انہوں نے بھی ایسی محنت کی کہ ہر جگہ میں مسلمان جو ہے وہ موجود ہیں اور کفر کے لیے ایک کانٹا ہے. بے شک وہ اپنے خلوت نشینی میں اللہ اللہ ہی کر رہے ہو نا جی مسلمان،
کفر اپنے ایوانوں میں پریشان ہی بیٹھا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے یہ مسلمان موت ہیں، ہمارے لیے یہ مصیبت ہیں۔ وہ تو سرکار کا فرمان ہے نا، میرا دشمن یعنی میرے ماننے والوں کا بھی دشمن 1 مہینہ دور مسافت کے اوپر ڈرتا رہے گا۔ ہاں، ہم ادھر تم ادھر ڈرتے رہو۔ تو بات یہ ہے کہ 23 سالوں میں آپ کی دعوت و تبلیغ، جہاد، زمین کا علاقہ، حکومت کا ہونا، اس میں کمالات ہیں جو نزولی مقامات پر ہیں، لیکن آپ میں وصف کامل ملن ساری کا تھا، جس کی وجہ سے لوگ غلام بنتے گئے، متاثر ہوتے گئے۔ سمامہ بن اسال جاسوسی کرنے آئے تھے مکہ سے، اور آپ نے پکڑے گئے، آپ نے فرمایا مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دو اور اس کو کھانا پینا پیشاب کراتے رہو۔ 3 دن کے بعد آپ کا شرح صدر یہ ہوا کہ اس کو کھول دو اور کہو جاؤ۔ کھول دیا، کہا جاؤ، اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا۔ میں 3 دنوں میں اس ہستی کے گفتگو سے، ان کے طریقہ کار سے اتنا متاثر ہوا کہ ہمیشہ کے لیے ان کی غلامی میں جکڑا گیا ہوں۔ مسلمان ہو گئے۔ یہ کمال ہے اسلام کا، آپ کے پیغمبر کا، اور جو آپ کے ماننے والے ہیں۔ تو فرمایا اما الیتیم فلا تقہر، آپ یتیم تھے، ہم نے مقام دیا۔ آپ اتنے مالدار نہیں تھے، کتنا مالدار بنایا، جو میں بات کر چکا ہوں۔ اور آپ کا پاس علم نہیں تھا، ما کنت تدری مل کتاب، ہم نے عطا کیا۔ اب یہ ہے کہ اما الیتیم فلا تقہر، کبھی یتیم کو نہیں ڈانٹنا۔ سرکار نے کیا ڈانٹنا ہے، وہ تو اپنے ظالم کو نہیں ڈانٹتے ہیں، بہت کم بدبختوں کے خلاف آپ نے بد دعا کی، جو اس کا حل یہی تھا، اور کوئی حل نہیں تھا۔ بہت کم لوگوں کو قتل کرایا، اس کا حل یہی تھا، لیکن اکثر تو آپ کی عادت یہی تھی، معاف کرنا، درگزر کرنا۔ یہ ہمیں حکم ہے کہ حقیر یتیم کو نہیں ڈانٹنا۔ سرکار نے کیا ڈانٹنا ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو بھی نہیں جھڑکنا، اور اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کر کے بیان کرنا ہے۔ نعمت کو بیان کرنے سے شکر کی توفیق عطا ہوگی۔ اب آئیں واپس سبق، اما الیتیم فلا تقہر۔ گزشتہ جمعے پر ہم نے سبق یہاں چھوڑا تھا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے بھی جب اللہ کی رضا مقصد ہو، ہیں جی، تصویر مقصد نہ ہو کہ وہ تصویر آئے گی نا، لوگ دیکھیں گے نا یہ بڑا یتیموں کا خیال کرتے ہیں، ووٹ ملیں گے۔ اللہ کی رضا مقصد ہو، آپ پیسہ نہیں دے سکتے یتیم کو، صرف سر پر ہاتھ پھیرا اللہ کی رضا کی خاطر، تو فرمایا جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئے اتنے گناہ معاف کر دیں گے۔ یہ یتیم کا فرمان۔ اور کیا فرمایا، فرمایا خیر بیت من بین المسلمین بیت فی یتیم یحسن الیہ، شر بیت من بین المسلمین بیت فی یتیم یسعى الیہ۔ میرے امتیوں کے، مسلمانوں کے گھروں میں جس گھر میں کوئی یتیم ہو اور وہ اس کا خیال کریں، اس کے ساتھ احسانات کریں، یہ دنیا ہستی میں سب سے بہترین گھرانہ ہوگا۔ وَشَرُّ بَيْتٍ مِّن بَيْنِ الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِي يَتِيمٌ يُسْعَى إِلَيْهِ۔ دنیا ہستی میں بہت برا گھرانہ وہ ہوگا جنہیں یتیم کی پرورش کا موقع ملا لیکن اس کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں۔ جس کو یہ سعادت ملے یتیم کا خیال کرنے کی، پرورش کرنے کی، تو سوچو اس کی دنیا بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ فرمایا من احسن الی یتیمۃ او یتیم عندہ کنت انا وہو فی الجنۃ کہاتین۔ جس شخص نے کسی یتیمہ بچی کا، یتیم لڑکے کا خیال کیا جو اس کے پاس پرورش میں رہا ہو، سنو لوگوں، میں محمد اور وہ دونوں جنت میں ایسے جائیں گے، اس انداز میں جنت میں جائیں گے۔ ایک اور فرمان میں فرمایا من قبض یتیما من بین المسلمین الی طعامہ و شرابہ ادخلہ اللہ الجنہ الا ان یعمل بذنب لا یغفر
لہو، جس کو اللہ نے یتیم دیا، یہ بھی اونچی بات ہے، پرورش کا موقع ملا، وہ اس کے کھانے کا خیال، لباس کا خیال، تعلیم کا خیال، پینے کا خیال کرتا ہے۔ فرمایا ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ یتیم کے پرورش کے نتیجے میں اس شخص کو جنت الفردوس عطا کرے گا۔ لیکن یاد رکھے یہ ساتھی، کبھی زندگی میں شرک نہ کرنا ورنہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یتیم کی پرورش دخول جنت کا سبب بنے گی، لیکن اللہ کی ذات و صفات میں شرک نہ کرنا، تاکہ ایک نیکی کر کے دوسری طرف کوئی گناہ نہ ہوتے رہیں۔ فَأَمَّا الْيَتِيمُ فَلَا تَقْهَرْ، اس کو ڈانٹنا نہیں، اور موقع ہے، اللہ نے عطا کیا ہے رزق وغیرہ تو اس کا خیال کریں۔ اور دوستو دنیا میں زمانہ جاہلیت وغیرہ 500 سال فطرت اور جہالت کا زمانہ تھا، تو جو کوئی تعلیمات تھیں وہ بھی ڈوب گئی تھیں، شخصی کمروں میں بند ہو کے راہبوں کے پاس رہ گئی تھیں۔ اسلام نے سب سے پہلے یتیم کے حقوق، مسائل، احکام اور قوانین بتائے ہیں کہ ان کا خیال کرنا، اور 23 مقامات پر یتیم کا ذکر ہوا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو بھی نہ جھڑکیں، نہ ڈانٹیں۔ آپ کا کیا معمول تھا سائل کے بارے میں؟ کچھ ہوا تو دے دیا، آنے والا تھا آج کچھ نہیں تھا، مال آنے والا تھا، اس سے وعدہ کر لیا فلانے دن آ جانا، نہ آنے کا کوئی امید تھی نہ ابھی پاس تھا، تو اس سے معذرت کر لی، نرمی سے بات کر لی ہے۔ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبع اذی واللہ غنی حلیم، تیسرا پارہ۔ فرمایا کہ نہیں ہے کچھ تو اچھی بات کر دو، معذرت کر لو، یہ اس صدقے سے بہتر ہے کہ صدقہ دے کر احسان جتلاتے رہو، یا اس کو زکوٰۃ دے کر کہا ذرا باہر سے صفائی بھی کر لینا۔ اپنی خادمہ کو اگر مستحق کی زکوٰۃ دینا جائز ہے، تنخواہ الگ چیز ہے، لیکن میم صاحب اپنی خادمہ کو 100 روپے صدقہ دے کے آج کہتی ہے 4 کپڑے استری اور بھی کر لینا، وہ ظاہر انکار نہیں کرے گی کہ 100 روپے جو زیادہ ملا ہے، یہ نہیں صدقہ۔ جب آپ نے اس سے نفع دنیاوی حاصل کیا، وہ دعا دے گی، وہ نفع ہے۔ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبع اذی واللہ غنی حلیم، اللہ بہتر جانتا ہے، مالدار بے نیاز ہے، حمد والا ہے، تو آپ اس کو تکلیف نہ چاہیے۔ اما السائل فلا تنہر، یہ معمول ہے۔ بعض حضرات نے ایک چیز لکھی ہے کہ کوئی سائل بڑا ڈھیٹ سا ہے، اڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، بس کچھ دے ہی دو، آپ نے 100 دیا، وہ آج کل سائل بھی بڑے مزدار ہیں، 500 روپے کا نوٹ لینے، انہیں پتہ ہے مہنگائی ہو گئی ہے، اور بندہ کچھ دے دے تو آگے سے ناراض اور وہیں کھڑے رہتے ہیں۔ اچھا وہ ہمارے لیے تو ولی کامل بن کے دعاؤں اور بددعاؤں کی بھی لائن لگ جاتی ہے، لوگ ڈر جاتے ہیں، اب کیا کریں؟ تو ایسی صورت میں ایسے ڈھیٹ قسم کے سائل کو اتنی تنبیہ کہ وہ یہاں آپ کے پاس سے رخصت ہو جائے، شریعت نے جائز بھی لکھی ہے۔ لیکن دیکھو، ایک رخصت ہوتی ہے اور ایک جو ہے نا وہ عزیمت ہوتی ہے۔ رخصت تو یہ ہے کہ آپ ڈانٹ سکتے ہیں، مقام اور عظیمت یہ ہے کہ پھر بھی صبر و تحمل کے ساتھ آپ اس کو رخصت کریں۔ اما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر، انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے پر واما بنعمت ربک فحدث کی بات کریں گے۔ اللہ ہمارا کہا سنا قبول و منظور فرمائے، دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔